حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک خچر بدک گیا، اچھل کود کرنے لگا اور قریب تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر گرا دیتا۔ اچانک 5-6 قبریں نظر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے فوت ہوئے، یعنی ایمان کی حالت میں فوت ہوئے یا کفر پہ ان کی موت ہوئی؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ حالت کفر میں فوت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ مراد اس سے یہ تھا کہ ان لوگوں پر، یہ جو 5-6 قبریں نظر آ رہی ہیں نا، ان لوگوں پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبر میں ہونے والے عذاب کی آواز سنا دیتا جس کو میں سن رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے بھی پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم دجال کے فتنہ سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان قبروں کے جاننے والے سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصل حقیقت واضح فرما دی کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ شریعت کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کشف۔ کشف کا مطلب ہے کہ کوئی بھی غیبی چیز کسی پہ ظاہر کر دینا۔ جب اللہ چاہیں کسی پہ بھی کوئی غیبی چیز ظاہر کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام، ان کو تو یہ اعزاز بدرجہ اتم حاصل ہے، یعنی کامل درجے کا حاصل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ تو اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے، عظمت والی ذات ہے، عزت کے لائق ذات ہے، احترام کے لائق ذات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جتنا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دے۔ بلکہ عقیدوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تمام کائنات کا علم ایک طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف۔ حضور کا علم ساری کائنات کے لوگوں کے علوم سے زیادہ ہے کہ اللہ کا علم لامتناہی، حضور کا علم متناہی ہے، یعنی ایک حد ہے اس کی، جبکہ اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس غیبی جو قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ادراک، اس کا علم، اس کی حالت کو منکشف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا۔ قبروں کے اندر جو دفن لوگ ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد دعائیں ہیں جن میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، الفاظ بتائے ہوئے ہیں۔
قبر کے عذاب سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے، مرد و عورت کو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ جو پہلی منزل ہے وہ ہماری کامیاب کر دے۔ امید ہے آج کی حدیث آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔